بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب راجہ کفیل احمد خان صاحب، سینئر صحافی۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو گزشتہ روز ہمارے صدر ریاست جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حوالے سے وہاں سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ جو ایک سیاسی قد کاٹ والا انسان جب حلف اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ عوام کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، جوش و خروش ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کہیں سے سلیکٹ ہو کر یا نامینیٹ ہو کر آتے ہیں تو ان کے حوالے سے لوگ اس پیغام کو کس طرح سے لیتے ہیں اور ان کی حلف وفاداری میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حلف وفاداری ایک چھوٹے سے بند کمرے میں ہو جائے تاکہ یہ بہت سارے اخراجات سے اس ریاست کو بچایا جا سکے، لیکن بحالات چونکہ آزاد کشمیر میں ہمارا جو رسم و رواج یا سیاست کے جو پیرائے ہیں یا سیاست کے حوالے سے جو سوچ و وچار ہے یا اس کے حوالے سے جو سیاسی حجم یا سیاسی شخصیت کا جو وزن ہے وہ اعداد و شمار میں لایا جاتا ہے، اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے یا اس لیڈر کی حلف وفاداری میں کتنے ہزار لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں آزاد کشمیر کی اس وقت تک جتنے بھی صدور نے حلف لیا ان میں بیرسٹر صاحب نے جو حلف لیا اس میں 10,000 سے زائد لوگوں نے ان کی حلف وفاداری میں یعنی ان کی خوشی میں لوگ شامل ہوئے، اور وہ 10 اضلاع سے لوگ دور دور سے اپنے مدد آپ کے تحت یعنی خود سفر کر کے تو وہ مظفر آباد پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے اور ان کی 50 سالہ جو سیاست میں جو خدمات ہیں اس حوالے سے لوگوں کی طرف سے یہ ایک خراج عقیدت تھا، جو ایک بہت بڑی اچھی شروعات ہے۔ اسی تقریر میں جناب ریاست کے صدر نے جو اپنی تقریر کے دوران جو خطاب کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو اہم نقطہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کو صوبے کا درجہ نہیں دیا جائے گا، یہ صوبہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے اور اس بیس کیمپ ہی کے حوالے سے ہم اسے آگے لے کر چلیں گے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے تبادلے وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا کہ باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے، ان اپنی خاص نظر سے پک اینڈ چوز یا برادری ازم یا نالائق لوگوں کو سفارش کی بنیاد پر تعینات کر کے تو لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو انکریز نہیں کرنا بلکہ لوگوں کے مسائل ہم نے حل کرنے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے تیسرا پیغام جو دیا کہ بلدیاتی الیکشن نیکسٹ 6 مہینے میں ہوں گے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کا سب سے بڑا جو پیغام تھا وہ اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھا۔ ہمارے جو کپتان ہیں جناب عمران خان صاحب، وہ اپنی 22 سالہ سیاست میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر صحیح حکومت ہے اور صحیح جمہوریت کی تعریف جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے ان کا آغاز ہوتا ہے، لیکن وہ 3 سال ان کے بھی گزر چکے تو بلدیاتی الیکشن کا پاکستان میں نام و نشان نہیں، کہیں سوچ و وچار بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بیرسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں نہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا نہ گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا، اور گنڈا پور صاحب اس حلف وفاداری میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے اور انہوں نے فون بھی کیا کہ میں کوئی 2-3 گھنٹے لیٹ ہوں لہٰذا میرا انتظار کیا جائے، تو بیرسٹر صاحب نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ واپس پیغام بھجوایا کہ نہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے، آپ کے بغیر بھی حلف وفاداری ہو سکتا ہے، اور چونکہ 10,000 سے زائد لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں میں ان کو مزید انتظار ان سے نہیں کرا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کی حوالے سے، ایک سیاستدان کے حوالے سے جو انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے جس طرح سے حزب اختلاف کے جو قائد کو جو پیغام دیا اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو جو پیغام دیا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت انداز فکر ہے اور مثبت سوچ کے حوالے سے انہوں نے اظہار کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے جناب بیرسٹر صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب آپ کا جو صدارتی محل ہے جو محل ہی کی شکل میں بنایا گیا اس میں تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ APC یعنی آل پارٹیز کانفرنس کشمیر کے حوالے سے آپ صدر صاحب
آپ سے گزارش ہے, آپ سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے آپ ابتدا وہاں سے کریں. پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں, آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں, تاکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی کمپریہنسو ایک پالیسی بنائی جا سکے, اور ایک وے فارورڈ جو ہے وہ سیاستدان وہ ان کا وے فارورڈ کا انتخاب ہو, اور اس وے فارورڈ کو لے کر آپ کے جو اسمبلی ممبران ہیں یا آپ کا وزیر اعظم ہے یا آپ کے وزیر ہے وہ لے کر بیرون ملک جا سکے. چونکہ بیرون ملک سفر اور بیرون ملک دنیا کی اٹینشن کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جتنی خدمات آپ کی ہیں کسی اور کی نہیں ہیں, اور اس حوالے سے جتنا تجربہ آپ رکھتے کوئی اور نہیں رکھتا. میں اسی حوالے سے اور بیرسٹر صاحب کی اس صدارت اور اس دور چونکہ انہی کے دور میں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب نے جو 2 نوٹیفیکیشن کیے, ایک لبریشن سیل کے حوالے سے کیا, اس نوٹیفیکیشن کو بھی یعنی 25 آدمیوں کی اپنی حلقہ انتخاب سے انہوں نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے تو لبریشن سیل میں انہوں نے اپائنٹ کیا, وہ بھی جو نوٹیفیکیشن تھا انہیں واپس لینا پڑا. اور دوسرا نوٹیفیکیشن جو 6 ACs انہوں نے جو تبادلہ ان کا کیا, اور اس نوٹیفیکیشن کو بھی انہیں واپس لینا پڑا. تو پتہ چلا کہ ان کے تجربے میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے, یا ان کو جو ان کا جو سٹاف ملا ہے ان کو صحیح رہنمائی ان کی نہیں فرما رہے. تو اس حوالے سے میں جناب کفیل صاحب سے جاننا چاہوں گا, اور وہ ناظرین آپ تک ہم ایک تفصیلاً اور کمپریہنسو انالیسس جناب کفیل صاحب آپ بتائیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوئے کس طرح, یہ واپس کیوں ہوئے, اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نیازی صاحب خوش اسلوبی سے یہ وزارت عظمیٰ کا یہ جو ٹینیور ہے یہ پورا کر سکیں گی؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ بیرسٹر سلطان نے جو صدر کا الفیہ وہ بھرپور سیاسی شو کیا اور ثابت کیا کہ جو عوام کی جو مقبولیت ہے, جو عوامی لیڈر ہیں وہ بیرسٹر سلطان ہیں. اور بیرسٹر سلطان یہ 4تھے عوامی صدر منتخب ہوئے ہیں. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب, کے ایچ خورشید صاحب, اور یعنی غازی ملت کے بعد بیرسٹر سلطان یعنی یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا ہر حلقے میں دنیا میں اپنا حلقہ احباب ہے. یہ بڑی خوشان بات ہے کہ لوگوں نے اسی محبت کا اظہار کیا اور پھر ثابت کیا کہ بیرسٹر سلطان پاپولر لیڈر ہیں. اور جیسے ابھی بیرسٹر کے حلف کے بعد اور گزشتہ روز جو کابینہ نے حلف لیا تو پی ٹی آئی کی حکومت سازی کا سارا عمل مکمل ہو گیا. وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد سے پہلے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم, صدر, کابینہ بن گئی ہے. لیکن شاہ صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ 1 ماہ ہو گیا ہے اور وزیر اعظم کا حلف اٹھائے ہوئے, اور اس 1 ماہ میں ہم تو یہ ہر جو کشمیری ہے جس نے ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی کی حمایت کی اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب یا جو خدشہ تھا الیکشن سے پہلے شاہ صاحب کہ آزاد کشمیر میں پاپولر لیڈر کو ہٹ کر ہے تو اسلام آباد کی پی ٹی آئی کی قیادت کوئی بچہ جمہوریہ وزیر اعظم بنائے گی, اس کو اپنی انگلیوں پہ کھلائے گی اور تماشا بنا کے رکھے گی. اور وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے جو 1 ماہ کی جو اس کی کارکردگی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, مایوس کن ہے, اور ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے آغاز ہی نہیں کیا. اور اس سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو پہلے کابینہ بنانے کی اجازت نہیں ملی, پھر کابینہ بن گئی ہے تو محکمے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے. 4 روز ہو گئے ہیں کابینہ نے حلف لیا ہوا اور ابھی تک نہیں ہے. اتنا بے بس وزیر اعظم, اور جو 2 بشیر جو نامینیٹ ہوئے تھے انہوں نے بھی تو شاہ صاحب کی اتنی بے بس حکومت, اتنا بے بس وزیر اعظم تو کبھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم تو چاہتے تھے عمران خان صاحب ہیں خود ایک بہت جو پاپولر لیڈر ہیں, انہوں نے یعنی کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں, وہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں کریں گے. وہ تو مقبوضہ کشمیری لوگوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیصلے کے اختیار دیں. وہ تو یہ بھی اعلان کریں جب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یہ لوگ سارے جب گٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہی ہم ان کو اختیار دیں گے, آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں, الگ رہنا چاہیں. وہ تو دور کی بات ہے خان صاحب. ہم خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جس کے اوپر آپ نے اعتبار کیا, جس کے اوپر نے کیا, میں کہتا ہوں عوام کے ووٹ کو, وہ تو ان کو لوگوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ووٹ نہیں دیے مطلب قیوم نیازی صاحب کو. تو اگر عمران خان صاحب نے قیوم نیازی کے اوپر اعتبار کیا تھا, سیف اللہ نیازی نے کر دیا تھا, علی امین گنڈا پورے, پھر اس کو کام کرنے دیں نا, پھر اس کو اختیار کر دیں, پھر اس کو کابینہ بنانے دیں, پھر اس کو محکمے تقسیم کرنے میں تو اختیار دیں. اور وزیر اعظم نے جس طرح سے لبریشن سیل میں جو آرڈر کیا اس کے اوپر ابھی عمل درآمد نہیں کر سکتا, وہ ان کو نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. پھر جو کل جو اسسٹنٹ کمشنر ہے کہ جو انہوں نے, میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر چڑوئی جو ہیں
اس کا تبادلہ ہوا بینش جرال ہیں، اس کا الیکشن کے دوران چودھری یاسین صاحب ابھی جو وہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ کسی کاریگر نے سب کو ملا کر تو اس کا وہاں سے میرپور تبادلہ کر دیا۔ تو جو چڑوئی کا واقعہ ہوا تھا وہ عمران خان صاحب نے خود نوٹس لیا ہوا ہے، چیف سیکرٹری صاحب انوالو ہیں، آئی جی انوالو ہیں، تو وہ ایک تحقیقات ہو رہی ہے کہ 2 شخص جو وہاں یعنی جو لوگ مطلب شہید ہو گئے تھے الیکشن مہم کے دوران، تو اس کے واقعے کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی وہاں مزید ملزمان کی گرفتاری ہونی ہے، ابھی ایک واقعے کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے اے سی کو کیسے ٹرانسفر کر دیا؟ اس بنیاد پر یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو جلد بازی میں بلکہ اے سی کے تبادلے کی پہلے ان کو سوچی، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں اے سی چڑوئی کو بھی تبدیل کر رہا ہوں، یعنی یہ کتنی کتنے بے بس وزیر اعظم ہے۔ پرنسپل سیکرٹری اور ان کا میں کہتا ہوں یہ تو انہی کی کارروائی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر سٹاف کی کارروائی ہے، جنہوں نے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو اندھیرے میں رکھ کر کارروائی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد کی ہماری اطلاع کے مطابق اسلام آباد کے وزارت امور کشمیر نے سخت نوٹس لیا کہ بھائی ایک تحقیق ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان آن بورڈ ہے، جس میں چیف سیکرٹری آپ نے اس کو کیسے کر دیا؟ اس میں جا کر نوٹیفیکیشن کو واپس لینا پڑے گا۔ ابھی چڑوئی میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، میرپور میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، ایسے میں تو تبادلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اصل صورتحال ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے عبدالقیوم نیازی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ آپ نے کشمیریوں کی عزت کا بھرم رکھنا ہے۔ آپ راجہ فاروق حیدر صاحب سے جو آپ نے اقتدار لیا ہے، راجہ فاروق حیدر کے 5 سال دور اقتدار میں اس کی جتنی کمی کوتاہیاں آپ اس کے گورننس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں، آپ اس کی اہلیت کے اوپر آپ اس کے اوپر جو سوال ضرور کر سکتے ہیں، اس کے طرز حکمرانی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن فاروق حیدر صاحب نے ان 5 سالوں میں جو آزاد کشمیر میں 2011 اپنے اختیارات کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اسلام آباد کی مداخلت نہیں ہونے دی ریاستی اداروں کے۔ اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میرے وزیر اعظم کے اختیار میں نہ تو سینئر وزیر کر سکتا ہے، نہ اسپیکر کر سکتا ہے، نہ ہی میری پارلیمانی پارٹی کر سکتی ہے، نہ ہی وزیر اعظم پاکستان کر سکتا ہے، نہ پاکستان کی قیادت کر سکتا ہے۔ تو قیوم نیازی صاحب کو اس کو سیکھنا چاہیے تھا۔ وہ خود ظاہر ہے انہوں نے جو سیاست کا آغاز کیا کانسلر کی حیثیت سے کیا۔ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ گراس روٹ لیول سے وزیر اعظم کے عہدے پر آنے والے عبدالقیوم خان نیازی صاحب وہ بھرپور اپنے اختیارات کے استعمال کریں گے، وہ کشمیری عوام کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، لیکن انہوں نے 1 ماہ کے اندر تو مایوس کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ ابھی تو بہت طویل جو ہے نا وہ سفر ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے شاہ صاحب کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی شدید دڑے بندی کا شکار ہوئی ہے، شدید اختلافات ہیں، اور یہ اس اختلافات کو عمران خان صاحب کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا، پہلے دن کرنا چاہیے تھا، بجائے عمران خان صاحب کو، بجائے علی امین یعنی گنڈا پور صاحب کو یا نیازی صاحب کو بیٹھ کے ان ایشوز کو حل کر کے اختلافات کو دور کر کے ایک ٹیم بنا کر نیازی صاحب کو دیتے، یہ ٹیم آپ کی، اور جا کر ان کو عمران خان صاحب جب بلا کر خطاب کرتے کہ آج کے بعد ساری پارلیمانی پارٹی میں آپ کا لیڈر عمران خان ہے، اور نیچے سے کہیں سے کوئی اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے تھی، پھر ایک اچھا پیغام جاتا، تعمیر و ترقی ہوتی، جو انتخابی وعدے کر کے پورے ہو۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی موضوع کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ انڈین پارلیمنٹ میں انڈیا کا جو ایک ایم این اے ہے وہ جو 370 پہ جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم اسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو رائے صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اپنا تبصرہ جو آپ تک پہنچا رہے تھے، اپنے فیلنگز جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے تھے، ہم ایک تھرڈ پارٹی کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں جو اس وقت حکومت کی اسٹیبلشمنٹ میں یا حکومت کو آگے لے چلنے میں جو مسائل ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پیش آ رہے ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کا وزیر اعظم طاقتور ہو، وہ انسٹیٹیوشنل طاقتور ہو، اس کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ طاقتور ہوں، وہ پروفیشنل ہوں، وہ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں وہ ان میں مزید فردر ڈیولپمنٹ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، پچھلے دنوں ایک بڑے پاکستان کے بڑے سینئر صحافی کے اور ایک ٹی وی چینل پہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو
गलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा कि हम सूबा बनाने का बिल्कुल फाइनल प्रोग्राम कर चुके हैं, बल्कि असेंबली में उसका बिल भी आ चुका है। उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा राय साहब से। और उसी के साथ उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कहा कि हम सूबा बनाने की सोच रखते हैं। हमने ये देखना है, रियासत के लोगों ने ये देखना है कि क्या हम इस कश्मीर के हवाले से और जो हमारे आबो अजदाद की या जो आज तक हमारे मुजाहिदीन की, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में शहीद हो रहे हैं या यहाँ से जाकर उन्होंने शहादत दी, क्या हम उन्हें भूल कर, इस इशू को भूल कर तो हम सूबा बनाकर पाकिस्तान के साथ मर्ज होके अपनी जो इस वक्त 300 साल 400 साल तारीख है उसको मर्ज कर देंगे? जी रियासत साहब, इस हवाले से क्या? शाह साहब, बहुत अफसोसनाक बात है जी कि जो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ हों, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सब अवाम का शिकार है। ये अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। शाह साहब 73 बरस गुजर गए तो ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि जो मसला कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान का वही स्टेटस है जो आज़ाद कश्मीर का है, जो श्रीनगर का है, जो जम्मू का है, या जो लद्दाख का है। तो ये अफसोसनाक बात है कराची मायदे की वजह से मैं तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा के करार देते हैं 13 अगस्त 1948 को, 5 जनवरी 1949 को, और उसके अलावा ही कोई 1.5 दर्जन से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। उसमें वाज़ेह है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है। हम शाह साहब अपनी इस सदाई कश्मीर प्रोग्राम में 5 सालों में हम कितनी बार ये कह चुके हैं, हम अपनी तजावीज़ दे चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान मसला कश्मीर हल करने के लिए जो पाकिस्तान का पोजीशन है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है। पूरा कश्मीरी, श्रीनगर का कश्मीरी, जम्मू का कश्मीर, लद्दाख का कश्मीरी, वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है। वहाँ के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान का झंडा लेकर, पाकिस्तान के झंडे में मकबूजा कश्मीर के लोग जो दफन हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान अवाम का शिकार होता है, पाकिस्तान के अदारे कहीं अवाम का शिकार होते हैं, ये फिर अफसोस कश्मीरियों की कुर्बानी के साथ जाती होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और गिलगिस्तान का जो उसके ज़रिए इंतजाम कश्मीर के हिस्से हैं, कम इसको तो एक यूनिट में रखे। इस क्यों अवाम का शिकार है पाकिस्तान? भाई अगर वहाँ श्रीनगर में दारुल हुकूमत है, 6 माह श्रीनगर में होता है, 6 माह जम्मू में होता है, तो ये यहाँ पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? भाई आप 6 महीने गर्मियों में दारुल हुकूमत रखें, आप गिलगित में, सर्दियों में दारुल हुकूमत रखें मुज़फ़्फ़राबाद, 6 महीने। इससे इब्तदाई तौर पर है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान शाह सब जो दूरियाँ हैं उनको भी कम करें, मदद मिलेगी। फिर हम मसला कश्मीर के हवाले से एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादा ये कह रही हैं कि कश्मीर ने गट्ठा होना है, हम हमारी जो जिद्दोजहद है कि कश्मीर में गट्ठा होना है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो वहाँ का जो MNA जो 370 के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो इज़हार ख्याल कर रहे हैं, नाज़रीन मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्लिप को उसकी ज़ुबान से उसकी गुफ्तगू भी सुनिएगा। 70 को लेकर के जो चीजें हुई हैं सर, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हो सकता सर। मैं अपना इतिहास जानता हूं सर, मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर, मैं कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय का इतिहास जानता हूं सर। मैं बौनी समझ का नहीं हूं सर, और चूंकि बौनी समझ का नहीं हूं, मैं लगातार इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह, जमीन या कश्मीरी अवाम। सर आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मेजॉरिटी है, बार बार आगाह करता हूं, मेजॉरिटी आती है ना सर तो बड़े अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आते हैं सर। अच्छे वाले को पकड़िए, बुरे वालों को छोड़ दीजिए। मैं एक माननीय उपसभापति महोदय मेरे ठीक समक्ष, माननीय विधि मंत्री बैठे हुए हैं सर। 1966 में इंदिरा जी को लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण। नाज़रीन ये इंडियन पार्लियामेंट में ये जो बहस हो रही है 370 और 35A के हवाले से, उनके जो असेंबली मेंबर हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन क्या उसी की तरह से क्या राय साहब, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, क्या ये हमारे जो 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं और 40 या 50 लाख हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, इन इंसानों के हवाले से ये कानून साजी या सूबा बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं या ज़मीन के हुसूल के हवाले से ये बात कर रहे हैं? ये यानी मसलन इसको किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहते हैं? देखिए शाह साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं।
یہ تو کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کا موقف ہے اور کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا موقف، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کا جو اقدام اٹھایا وہ ہندوستان کے آئین، اقوام متحدہ کی قراردادوں، پاکستان ہندوستان کے درمیان جو باہمی معاہدے ہیں، سب کو بلڈوز کر کے سب کو سبتاز کرتے ہوئے مودی نے انتہا پسندانہ قدم اٹھایا. اس انتہا پسندانہ قدم کو اٹھائے اس کو 2 سال سے زائد ہو گئے، لیکن ابھی ہندوستان نہ تو وہ تعمیر و ترقی کر سکا. بیانیے کیا اپنایا تھا ہندوستان نے؟ کہا تھا کہ یہ جو 35A ہے، 370 ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ہے. یہ وہاں کی ایجوکیشن میں اگر یہ ختم کریں گے تو ریاست میں تعمیر. تو اس ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ان 2.5 سالوں میں 2 سالوں میں کیا ہوا؟ کیا کوئی تعمیر ترقی میں فرق ہوا؟ کیا بہت سارے 2-2.5 لاکھ آدمی دیکھو کتنے لوگ مار دیے اس نے. پھر وہاں سے ان 2.5 سالوں کے ہونے کے باوجود، 2 سال ہونے کے باوجود ابھی تک لاک ڈاؤن ہے. ہندوؤں کو آباد کر رہے ہیں، ہندو کو آباد، مطلب جو مرضی کرے شاہ صاحب، جو مرضی کرے. جو کچھ کابل میں ہو چکا ہے، امریکہ 20 سال کے بعد 240 خرب ڈالر استعمال کرنے کے باوجود، تمام یورپی ممالک کی فوجیں لگانے کے باوجود اس کو افغانستان سے شکست ہوئی ہے. تو ہندوستان تو بہت چھوٹا سا ایشو ہے. آج یقین جانے شاہ صاحب، آج اگر پاکستان مسئلہ پسندی سے باہر نکلے، آج اگر پاکستان کشمیریوں کو جات کی اجازت دے دے، آج اگر پاکستان اپنی پالیسی کو عالمی معاہدوں سے پاکستان کو معاشی مسائلوں، تو کشمیری جو ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، ہم ہندوستان کو 6 ماہ کے اندر ہم اس کو بتا دیں کشمیری کیا کہتے ہیں. واحد طالبان نے شاہ صاحب ثابت کر دیا کہ آپ کی آزادی کے ایک ہی راستہ ہے مزاحمت. مزاحمت آپ چھوڑیں گے، آپ کو بیخ میں کوئی آدمی آپ کو آزادی نہیں دے گا. آج کو طالبان نے کوئی اقوام متحدہ میں گیا تھا، طالبان نے کہیں کو قراردادیں پیش کی ہیں. کہاں دنیا کے سپر طاقتیں ساری آ کر ایک دم لیٹ کی طالبان کے سامنے، انہوں نے اپنے بازوں کے اوپر انہوں نے مطلب جب بھروسہ کیا. تو آج بھی ایک ہی راستہ ہے شاہ صاحب کہ کشمیریوں کو، آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، جموں کو، لداخ کے لوگوں، کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. جب ایک پلیٹ فارم پہ آؤ گے، پاکستان مسئلہ پسندی سے باہر نکلے اور ہمیں دوبارہ مزاحمتی جدوجہد شروع کریں. سینئر صحافی بھی ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہمارا جو بیرسٹر صاحب ہیں، جو اس حوالے سے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ان کے تحریک آزادی کے لیے اور کشمیر کے ایشو کو موبلائز کرنے کے لیے پوری دنیا میں وہ سفر کرتے رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے سٹیپ نمبر 1 کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہو، یا مسعود خان ہو، یا جنرل انور صاحب ہوں، یا راجہ ذوالقرنین ہوں، یا ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم، یہ بے اختیار لوگ ہیں. ہماری جو مظفر آباد میں حکومت، اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے شاہ صاحب. ہم نے 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی کر کے مسئلہ کشمیر کے سفارتی سارا محاذ حکومت پاکستان کا حوالہ کیا معاہدہ کر کے. اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تمام تر خط و خطابت کی بات ہے، تمام تر معاہدے، تمام تر بات چیت حکومت پاکستان کرے گی. ہم نے لکھا دیا ہوا نا، ہم نے لکھا دیا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کے ساتھ ان کے جو پلبیسائڈ ایڈمنسٹریٹر آئیں گے، یا جو کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوگی وہ کشمیری نہیں کریں گے، وہ اسلام آباد کی حکومت کرے گی. تو جب بیرسٹر سلطان، جب مسعود خان یہ اپنا معاہدہ یہ کر کے آئے تو کس لیے جائیں گے وہاں برطانیہ میں؟ آج دیکھو مسعود خان سفارتکار رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں، ہم پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. بہت کیا ان 5 سالوں میں ابھی وہ نہیں ہیں، 5 سال گزارے، ان 5 سالوں میں کبھی مسعود خان نے کسی دنیا کے صدر سے ملاقات کی ہے؟ کسی دنیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ کسی دنیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ کسی دنیا کے نائب وزیر خارجہ کے؟ جب یہ نہیں مسعود خان نہیں کر سکا، جس کے ذاتی تعلق تھے، جو لوگوں کو جانتا تھا، جس کو سفارتکاری کا پتہ تھا، اگر اس کو پاکستان نے اختیار نہیں دیا، اس کو وزارت خارجہ نے اختیار نہیں دیا، تو کیا شاہ صاحب کیا بیرسٹر کو اختیار ملے گا؟ کیا بیرسٹر کو کہا جائے گا تم جا کر برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرو؟ کیا بیرسٹر کو کہا جائے گا کہ جا کر کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ بات کرو؟ بیرسٹر صاحب کو اسی ایشو پر تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھے نہیں کرنا چاہیے اور ایک اجتماعی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ پہلے باہر آئے. ہم کہتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ مسلم نون، مریم نواز صاحبہ، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحبہ، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب. پہلے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھ کر فیصلہ کرے وہ کشمیر کو حل کیسے کرنا چاہتی ہے. سات دہائیاں گزر گئی ہیں بھائی، ہم نے 2 لاکھ تقریباً 7 لاکھ جو ہم نے اپنے لوگوں کو جو شہید کروا دیا. اس کے باوجود آج ہندوستان کے 5 اگست کے اقدام کے بعد ہم نے کیا کیا؟
ہندوستان کے ابھی 2 سال پہلے دیکھے اس کے بعد کیا عمران خان صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, کیا عمران خان صاحب نے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پہ کہا کہ آئیں ہم اس کے بعد یہ کام کریں کہ آزاد کشمیر اے پی سی ہوئی, اب آزاد کے فاروق عدن 1-2 اے پی سی کی ہے, سفارشات بھیجی ہیں حکومت پاکستان کو, وزیر خارجہ کو سفارشات ہیں, کیا وزیر خارجہ صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سفارشات کے اوپر کو رد عمل دیا؟ کچھ نہیں ہوا. تو پھر بیرسٹر کیا کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے کہ آزاد کشمیر لیڈرشپ کو, آزاد کشمیر کی تمام پارٹیوں کو پہلے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, پھر حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آئیں بیٹھ کے یار, بہت ظلم ہو گیا ہے بھارت کے 5 اگست کے اقدام کے بعد, ہمیں 9ویں کشمیر پالیسی کی ضرورت ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی سلسلے میں, اسی ضمن میں, اور بالخصوص جو کابل میں جو ایک تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو جی اچھا رائے صاحب, کابل میں جو اس وقت جو تبدیلی آئی ہے اور وہاں جو بم بلاسٹ ہوا, جو 170 آدمی شہید بھی ہو گئے, فوت ہو گئے, جو بھی ہے, اور اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے ایک کلپ جو دکھانا چاہتا ہوں ناظرین, آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکن جو سینئر سینیٹر اور وہاں کے سیاستدان جو ہیں ریپبلکن جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ان کی زبانی سنیے کہ وہ کابل کے حوالے سے اپنے پریزیڈنٹ کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں. Officer, my job was to help on the front end and the back end of acquiring American military equipment to turn it over to the Afghans and train them on how to use it. So you can imagine how shameful I find it that today all of that equipment has fallen into the hands of the Taliban. Because of the negligence of this administration and the hasty retreat that they led out of Afghanistan. ناظرین, یہ امریکن سینیٹر تھے اور یہ اپنے پریزیڈنٹ کو جو سب سے بڑا جو الزام دے رہے ہیں کہ طالبان کے ہاں جو ہمارے ہیلی کاپٹرز, جہاز اور دیگر جو گاڑیاں, ویپن جو تھا وہ ہمارے دشمن کے ہاتھ لگ چکی ہے, اس کی ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی, وہ ٹیکنالوجی دنیا کے اور ممالک جو ہیں وہ شیئر کریں گے, اور اس حوالے سے جو شکست ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے اور ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ نے اپنے ذمہ لی ہے. تو اس حوالے سے رائے صاحب, اور کال کا جو بم بلاسٹ ہے اس حوالے سے, اور آنے والے دنوں میں جو طالبان جو اپنی نئی حکومت کا جو ان کی جو معرض وجود میں آئے گی اس حوالے سے کس طرح دیکھیں؟ ایک تو جو 15 اگست کا جو دن ہے افغانستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا کہ جب 15 اگست کو طالبان کابل پہ قابض ہوئے اور اشرف غنی صاحب صبح اسپیشل ہیلی کاپٹر لے کر وہاں سے فرار ہوئے, اور ان کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر وہ بریف کیس جو بھر کے تو وہاں سے لے کر بھگے. شاہ صاحب اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو جو ہے کہ 20 سالوں کے بعد جو طالبان دوبارہ آئے ہیں, اور گزشتہ یعنی ابھی یہ 15 اگست سے یہ جو 2 ہفتے ہوئے ہیں, ان 2 ہفتوں میں ان کے رویے میں بہت تبدیلی ہوئی ہے. وہ نئے طالبان ہیں, وہ دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے وادی جو پنشیر پر جا کر اس طرح حملہ نہیں کیا, قتل و غارت گری نہیں کی, انہوں نے نیگوسیشن. ہاں ابھی دیکھو ایک نئی, اور ہم تو کو یہی کر رہے ہیں کہ طالبان کو اپنی سیاست میں جو کچھ ہو گیا ماضی میں, جو انہوں نے 95 سے لے کر 1995 سے لے کر تو 2001 تک جو ان کے پاس حکومت رہی ہے افغانستان میں, اس حکومت کے دوران جو 6-7 سالوں میں ان سے جو کمی کوتاہی ہیں ان کو وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے ان کو جا کر حکومت سے الگ ہونا پڑا. پھر ابھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موقع دیا ہے. شاہ صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ 15 اگست سے لے کر آج شاہ صاحب 28 اگست جو ہندوستان میں صفحہ ماتم ہے, میں آج صبح ہندوستان کے اخبارات پڑھ رہا تھا, وہاں ہندوستان نے صفحہ ماتم ہے. ہندوستان نے جو 250-300 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کی تھی وہاں سارے بھاگے ہیں. اب جو آپ تصور نہیں ہے کہ یہ جو آپ اس دن کو دیکھیں کہ 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے نیو یارک میں, پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرا موقف سنا جائے.
پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سفیر کہہ رہا ہے کہ مجھے سنا جائے موقف کو، میں بتانا چاہتا ہوں، میں افغانستان کی صورتحال بتانا چاہوں گا. پاکستان ڈائریکٹ متاثرین میں شامل افغان بحران کی وجہ سے، لیکن کیونکہ اس اجلاس کی صدارت ہندوستان کر رہا تھا، پاکستان کے سفیر کو اجازت نہیں، پاکستان کے سفیر کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی وہاں سلامتی کونسل میں. آج دیکھیں پوری دنیا پاکستان کے پیچھے پڑی ہے، پاکستان کی منتیں کر رہی ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ کراؤ. تو یہ کمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب آج جو کچھ ہوا، جو 15 اگست کو جو کچھ ہوا، یہ ایک بار پھر دنیا کے لیے ثابت ہے کہ سپریم طاقت اوپر بیٹھی، وہ خدا کی ذات. خدا کی ذات. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں. ہمارے ہاں جو 2005 زلزال لیک چکار کے مقام پر جو بنی تھی، اس زلزال لیک کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اپرچونٹی کی شکل میں ان شہداء کی افزانے میں ہمیں وہ جو جگہ دی تھی، اگر کوئی وائز عقل مند شعور والی حکومت ہوتی تو اس زلزال لیک کو امیجیٹلی ڈیولپ کرتے، اس کو اسٹرینتھن کرتے، تاکہ مزید اس سے جو ایروژن ہو رہی تھی یا جو زمین جو دلدل میں جو تبدیل ہو رہی تھی اس کو اسٹرینتھن کرتے، اس کی سائٹیں، اور اس کا جو جہاں سے اس کا جو اخراج تھا اس ایریے کو فوراً کنکریٹ کرتے، اس کو ٹھیک کرتے اور اس کے چاروں طرف سڑکیں بناتے، پارک بناتے. اور کل ہی جو گزشتہ کل ہے جو 2 یا 3 آدمی، میرا خیال ہے 3 بچے وہاں ڈوب چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا، اور ہماری اس پروگرام کی تواسط سے دیکھیے، ملک جو ہیں وہ ایک دن میں یا ریاستیں ایک دن میں نہ ڈیولپ ہوتی ہیں، نہ ٹورزم کے حوالے سے تقریریں اور پروگرام کرنے سے یا ویڈیو بنا کر آن ایئر کرنے سے کوئی وہ ٹورزم ڈیولپ ہوتا ہے. وہاں عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس وقت سردار تنویر صاحب کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی جو مراد تھی، جو پیٹرول کی شکل میں، تنخواہ کی شکل میں، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ نہیں لوں گا، میں خزانے پر وزن بننے کی کوشش نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میگر، ایک پینٹ، ایک چھوٹا سا اماؤنٹ تھا. اگر سردار تنویر صاحب ہم پر یہ آسان کر لیں کہ یہ جائیں، سب سے پہلے یہ زلزال لیک کو جا کر وزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں زلزال لیک اور یہ علاقہ چکار کا جو علاقہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مری کے بعد دوسرا بڑا ریزورٹ ایریا جو ہوگا وہ یہ بن سکتا ہے. اگر کوئی ویژنری لیڈر جائے تو سدن گلی اور چکار کے اس پورے علاقے کو ایک سروے کرائے، کمپریہنسو اس کی پلاننگ کرائے، وہاں روڈز بنائے، اس لیک کو ڈیولپ کرے، تو یہ ایک خوبصورت ترین اور مری کے بعد امیجیٹلی نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے یہ چکار اور یہ سدن گلی اور یہ زلزال لیک بن سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے راج صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صحافی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، یہ اس کو آج تک نظر انداز کیا ہوا حکومت آزاد کشمیر نے، اور دوسری طرف وہ جھوٹ یہ کیا کہتے ہیں عوام سے کہ ہم ٹورزم پر بڑا خیال کر رہے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں گے یہ وزیر اعظم جو گزشتہ ابھی جو وزیر اعظم بیٹھے ہیں راجہ فاروق قدر صاحب، یہ ان کے گاؤں کی جھیل ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ راجہ فاروق قدر صاحب 5 سال وزیر اعظم رہے، وہ جا بھی نہیں سکے، وہ جا نہیں سکے. ان کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی، اور حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ جھیل ٹوٹی تھی، ورنہ یہ پہلے اس کا حجم بہت بڑی ہو گئی تھی یہ، اور اس کے بعد بیچ میں اس کے ٹوٹنے کے باوجود بھی ابھی اس کے بہت اچھی ہے اور اس کے بہترین جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے. شاہ صاحب ہم نے کئی پروگرام کر چکے ہیں ہم اس پہ بار بار کہ بھائی حکومت آزاد کشمیر نے ابھی ٹورزم پالیسی نہیں بنا سکی، وہ پاکستان کے ساتھ ٹورسٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، وہ سرمایہ کار لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. آپ لوگ جو آپ لوگ جو آئیڈل میں جو آپ لوگوں نے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے، ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی حکومت کانفرنس نہیں کر سکی، آپ کے ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے ایک چند گھنٹے نہیں نکال سکی. میں تو یہ کہوں گا کہ تنویر الیاس صاحب کو سب سے پہلے، وزیر اعظم صاحب عبدالقیوم خانیادی صاحب کو اور تنویر الیاس صاحب کو، دونوں کو مشترکہ طور پر 2-3 مشترک امیجیٹ، ایک تو فوری طور پر ایک آئیڈل کانفرنس بلائیں، اس کے اوپر آئیڈل پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں، اور آپ جیسے جن لوگوں کو کہیں کوئی آئیڈل ایشوز ہیں، لوگوں کے چھوٹے ایشوز ہیں، کہیں سالوں سے پینڈنگ ہیں، ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر چند گھنٹوں کے اوپر اپنی دلچسپی، اگر کہیں حکومت پاکستان میں کہیں کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر بات کرے گا، وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرے گا، پاکستان کے وفاقی وزیر سے بات کرے گا، تو جو معاملہ ہمارا جو سرمایہ کار 10 سال کر کے نہیں کر سکتا، یہ چند گھنٹوں میں ہو سکے گا. تو ان کو ہمیں
یہ کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب کو. ایک تو شاہ صاحب ہیں یہ جو کنیاں راولہ کوٹ ہے, تو وہاں مجھے یاد ہے کہ جب میں تھا پرائم منسٹر کے ساتھ پریس سیکرٹری, تو وہاں کنیاں اس نالے میں ایک مصنوعی جھیل کی ایک وہاں منصوبہ بندی ہوئی تھی. اس کا سارے پیپر تیار تھے, مجھے نہیں پتا کس وجہ سے اس ایک بڑے منصوبے کو ختم کر دیا گیا. پھر ہمارے پاس باغ میں نالا مال ہے دو. میں تو باغ جو مین پوائنٹ ہے وہاں مصنوعی جھیل بنا کر کوئی 1 کلومیٹر کی یعنی جھیل بنا کر آپ وہاں کئی لاکھ ٹورسٹ کو وہاں دعوت دے سکتے ہیں, اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے. لیکن یہ تب ہے کہ شاہ صاحب حکومت کوئی ایک دن نکالے, وزیر اعظم صاحب سینئر وزیر کو ساتھ بنائیں, تو ہر ضلع میں جو اپارچونیٹیز ہیں جو پوائنٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اوپن ایکشن کرے کہ بھائی ہمارے اگر کوئی آزاد کشمیر کے لوگ سرمایہ کا نہیں, ہم ان کو لیز پہ باقی لوگوں کو دیں, پاکستان والوں کو, دنیا میں باہر کے جمع والوں کو دیں. تو ہم کوئی 3 سال کا شاہ صاحب ایک ٹورزم پالیسی کا اعلان کریں, پھر اسے مانیٹرنگ کریں پرائم منسٹر خود کوئی سلسلہ بنا کر کوئی ہم تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی ہو سکے, رپورٹس آ سکے. تو یقین جانیں اگر ہم دلچسپی لیں. ناظرین, اس وقت جو یہ زلزال لیک ہے اور اسی کے ساتھ نیلم ویلی ہے, اسی کے ساتھ آپ راولہ کوٹ یہ جو تولی پیر ہے, لس ڈنا ہے, اور یہ جو ہماری گلی ہے گنگا چوٹی جسے کہتے ہیں, تو یہ سب علاقے, اور جس طرح دریائے مال کے حوالے سے انہوں نے تفصیل میں بات کی کہ اگر اس پر کوئی ایک 0.1% ہی اگر کوئی دھیان دے تو ہماری مچھلی جو ہے یہ دریائے مال سے اتنی وافر مچھلی پیدا ہو سکتی ہے, فریش ویجیٹیبل, فریش واٹر سے جو ہماری ویجیٹیبل وہاں سے جو سبزیاں پیدا ہوں گی, اور وہ ڈائریکٹلی وہاں سے پنڈی سبزی منڈی میں آئیں گی. مچھلی ہماری ڈائریکٹلی وہاں سے ہر روز فریش مچھلی ہماری پنڈی منڈی میں آئے گی. تو اس طرح سے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا اور وہ علاقے ترقی کریں گے, اور ٹورزم کے لیے, ٹورسٹ کے لیے انٹرسٹنگ جو پوائنٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. لوگ جا کے دیکھ سکیں گے کہ یہاں مچھلی فارم بھی ہے, یہاں منرل واٹر بھی ہے, یہاں منرل واٹر کا پروسیسنگ پلانٹ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جب کریں گے تو پھر آپ ترقی کی طرف ایک قدم بڑھا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ شو شاہ کے لیے آپ کہیں کہ جی میں تنخواہ بھی نہیں لے رہا, میں پیٹرول بھی نہیں لے رہا, میں فلاں بھی نہیں کر رہا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی میننگ فل چیزیں نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, بالخصوص تنویر الیاس صاحب سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی ایک امپائر فیڈرل گورنمنٹ یہاں اسلام آباد میں کھڑی کی ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کے ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارا ضلع باغ ہے اور ضلع مظفر آباد ہے, ان علاقوں میں بھی کوئی امپائر اس طرح وہ یادگاری امپائر جو اپنا نام تاریخ میں لکھنے کے حوالے سے وہ بنا کر جائیں گے, لوگوں کو دے کر جائیں گے, اور ایٹ لیسٹ اپنے دور میں 20 سے 30 ہزار لوگوں کو ان ایریاز میں ملازمتیں دے کے جائیں گے تو لوگ یاد رکھیں گے. اسی پر آج ہمارا یہ وقت ختم ہوا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.